السلام علیکم۔ میں ڈیلی ڈوز پاکستان ود علی رضا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ نیوزی لینڈ، جو کرکٹ کے فینز ہیں وہ کرکٹ کی وجہ سے نیوزی لینڈ کو جانتے ہیں، پر دنیا میں زیادہ تر لوگ نیوزی لینڈ کو میں اگر ایسے کہوں کہ دودھ دہی کی وجہ سے جانتے ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ یہ چھوٹا سا ملک جو پاکستان سے 3 گنا چھوٹا ہے۔ نیوزی لینڈ کی کل آبادی 52 لاکھ ہے، پر پیسہ کمانے میں یہ ملک ہم سے کئی گنا بڑا ہے، اور پیسہ بھی صرف ڈیری پروڈکٹس کی ایکسپورٹ سے۔ دوستو، ڈیری پروڈکٹس وہ ہوتے ہیں جو دودھ سے بنے ہوتے ہیں۔ آئیے پہلے آپ کو نیوزی لینڈ کی ایکسپورٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ دوستو، نیوزی لینڈ ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے، اور صرف یہ سب ممکن ہوا ڈیری پروڈکٹس سے۔ کہا جاتا ہے نیوزی لینڈ میں لوگوں سے زیادہ گائیں اور بھینسیں ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق 10 کروڑ سے بھی زیادہ ڈیری فارمز نیوزی لینڈ میں موجود ہیں۔ دوستو، اگر میں پاکستان کی بات کروں تو پاکستان اپنے ڈیری پروڈکٹ سے صرف $50 لاکھ کے آس پاس ہی پیسے کما پاتا ہے۔ دوسری طرف 50 لاکھ کی آبادی والا نیوزی لینڈ اپنے ڈیری پروڈکٹ سے $26 بلین کے آس پاس کماتا ہے ہر سال۔ نیوزی لینڈ کی ٹاپ 6 ایکسپورٹس ڈیری سے ہی ریلیٹڈ ہیں۔ بٹر، چیز، ملک اور ملک پاؤڈر میں نیوزی لینڈ دوسرے نمبر پر ہے۔ دوستو، بھینسیں تو پاکستان میں بھی زیادہ ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہمیں آج تک خالص دودھ ڈھونڈنے کے لیے بھی جگہ جگہ دھکے کھانے پڑتے ہیں؟ خیر، نیوزی لینڈ نے یہ سب ممکن کر کے دکھایا اچھی پالیسیز، ریسورسز کا صحیح استعمال سے۔ اگر میں کچھ پیچھے جا کے بات کروں تو آج سے 200 سال پہلے نیوزی لینڈ میں ایک بھی بھینس نہیں تھی، پر جب انگلینڈ نے نیوزی لینڈ پر قبضہ کیا تب وہاں کی ہری بھری زمین دیکھ کر انگلینڈ کی سرکار یہاں بھینسیں گائیں لے آئے، اور یہاں سے نیوزی لینڈ نے ڈیری فارمنگ میں قدم رکھا، اور نیوزی لینڈ نے پورے انگلینڈ کو ڈیری پروڈکٹس ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ ایون ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں بھی نیوزی لینڈ انگلینڈ کی آرمی کو مکھن، چیز اور ڈیری پروڈکٹس ایکسپورٹ کرنے والا واحد ملک تھا۔ اور جب نیوزی لینڈ کو انگلینڈ سے آزادی ملی تو نیوزی لینڈ نے پورے یورپ میں اپنی ایکسپورٹس بڑھا دی۔ نیوزی لینڈ نے اپنے ڈیری پروڈکٹس میں اپنی کوالٹی اتنی زبردست رکھی کہ انگلینڈ نیوزی لینڈ کے ایکسپورٹرز کو گارنٹیڈ پرائس دیا کرتا تھا۔ گارنٹیڈ پرائس سے مطلب جس پرائس پر پروڈکٹس خریدے گئے ہیں وہی پرائس پے کی جائے گی، چاہے انگلینڈ آتے آتے ان پروڈکٹس کی پرائس کچھ بھی ہو، یا اگر کوئی حادثہ یا کسی بھی وجہ سے اگر ان پروڈکٹس کو کوئی نقصان آتا ہے تو انگلینڈ طے شدہ پرائس پے کرے گا۔ یہ سب صرف اور صرف اس لیے کہ نیوزی لینڈ اپنی ڈیری سپلائی انگلینڈ کو بند نہ کرتے۔ دوستو، 1955 میں انگلینڈ نے یورپی یونین جوائن کی، جس کی وجہ سے انگلینڈ کو اپنے تمام معاہدے نیوزی لینڈ کے ساتھ کینسل کرنے پڑے اور گارنٹیڈ پرائس بھی بند کر دیے۔ اس کے فوراً بعد نیوزی لینڈ نے اپنے لیے نیو مارکیٹ دیکھنا شروع کر دی، پر اتنی بڑی مارکیٹ کو شفٹ کرنا آسان نہیں ہوتا، اور نیوزی لینڈ بالکل پاکستان کی سچویشن میں آ گیا، یعنی لونز لے کر انفراسٹرکچرز اور دوسرے سیکٹرز میں پیسے لگائے ہوئے تھے۔ انگلینڈ نے اپنے سارے ایکسپورٹس معاہدے ختم تو کر ہی دیے تھے، اس کے بعد نیوزی لینڈ کے پاس لون کا انٹرسٹ تک ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ نے مزید لون لینے کے بجائے ساری سبسڈیز اور بینیفٹس ختم کر دیے، جس کی وجہ سے پورے نیوزی لینڈ میں شدید پروٹیسٹ ہوئے۔ یعنی ڈیری فارمنگ جس کنٹری کی بیک بون تھا، اسی ڈیری فارمنگ سے سب بینیفٹس اور سبسڈیز ختم کر دی گئیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈیری فارمنگ نیوزی لینڈ سے ختم ہو جانی چاہیے تھی، پر ہوا اس کا الٹا۔ فارمنگ اور اس سے ریلیٹڈ بزنسز سروائیو کرنے لگے، اور اپنی پروڈکٹس میں نیوزی لینڈ کے فارمرز اور بھی کمپٹیٹیو ہو گئے۔ کمپٹیٹیو سے یہاں مراد ریسورسز کو اور بھی سوچ سمجھ کر استعمال کرنا اور کوالٹی پر مزید فوکس کرنا۔ ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ نے بھی ان کی مدد کی، ٹیکنالوجی ملک میں لائی، فارمرز کو لون ملنا آسان کر دیے گئے، فارمرز کو ایڈوانس ٹریننگ دی گئی، اور 1989 میں نیوزی لینڈ اپنے لونز اور کرائسس سے باہر آ گیا۔ دوستو، نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم نے آج تک کوئی ورلڈ کپ تو نہیں جیتا، ہاں اگر ڈیری کا کوئی ورلڈ کپ ہوتا تو نیوزی لینڈ ہر سال جیت جاتا۔ دوستو، اگر میں پاکستان کی بات کروں تو پاکستان کی ڈیری فارمنگ صرف $50 لاکھ ہی کما پاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے ملک میں ڈیری فارمز کی کمی ہے،
کمی ہے تو شاید ہم عوام میں، اور رہی صحیح کسر ہماری حکومت پوری کر دیتی ہے۔ ہمارے ملک میں بہت سے ایسے سیکٹرز ہیں جو نیوزی لینڈ اور دنیا کے کئی ممالک سے بہت بڑے ہیں، پر افسوس کے ساتھ ہم آج تک قرضے لینے اور قرضوں کا انٹرسٹ ادا کرنے سے باہر نہیں آ سکے، اور نہ ہی شاید ہم عوام نے ایک ہو کر کسی سیکٹر کو آگے بڑھانے کی ہمت کی۔ جیسا میں نے ویڈیو میں پہلے بھی بتایا کہ نیوزی لینڈ میں بہت سے پروٹیسٹ شروع ہو گئے تھے، پر ساتھ ہی ساتھ وہاں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے پروٹیسٹ کے بجائے خود کو ایڈوانس کرنے کی کوشش کی، اور ایسے لوگوں کی محنت رنگ لے آئی، اور نیوزی لینڈ آج دنیا کے ٹاپ 2 کنٹریز میں آتا ہے جو ڈیری پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ دوستو، میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کا فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ پلیز ڈیلی ڈوز پاکستان کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ حافظ۔